نبی پاک علیہ السلام کو بندگی کا کوئی تعلق ہے تو وہ خدا کے ساتھ ہے. وہ خدا کا حق ہے کہ خدا اپنے بندے کو جیسے مرضی بلائے، جو کچھ مرضی بلائے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اس کا رب ہے، مالک ہے. لیکن جہاں تک ہماری حیثیت ہے، ہماری حیثیت غلاموں والی ہے. ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہم اس آقا کی بارگاہ میں غلام بن کے رہیں. ہم آقا کی بارگاہ میں کبھی سرکار کو بشر کہہ کے نہیں بلا سکتے، عبد کہہ کے نہیں بلا سکتے، عام نام سے نہیں بلا سکتے. اللہ کے قرآن کی فرقان حمید نے منع کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كبعضكم لبعض، كبعضكم كدعاء بعضكم بعضا، کہ تم نبی کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت بناؤ. جیسے تم نے بولا وکی کم ہے نہیں، آپ ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہیں، لیکن نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح عام لوگوں کو بلاتے ہو. اگر نبی کو بلانا ہے تو کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. یا رسول کہہ کے بلاؤ، یا حبیب کہہ کے بلاؤ. عزت والے ناموں کے ساتھ نام لے کر ادب اور احترام کے ساتھ بلاؤ، عام نام سے بلا بھی نہیں سکتے. اگر نبی ہمارے جیسا ہے تو پھر عام جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نبی کو کیوں نہیں بلاتے؟ قرآن کہتا ہے، یہ بھی بات قرآن میں لکھی ہے. حتیٰ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہاں تک فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے اونچا نہیں کر سکتے. بے شک سبحان اللہ. اگر تم اپنی آواز کو نبی کی بارگاہ میں اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، سارے کے سارے اعمال محبوط ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، تمہارے پاس دینا بھی نہیں رہے. کیوں؟ آواز اونچی کی ہے. یہ نبی کی بارگاہ، یعنی نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کی کام گیا تو پھر وہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ معراج جو میریکل ہے، یہ صاف ستھرا یہ درس دے رہا ہے کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے فرشتے، معراج کی رات فرشتے آئے، 70,000 فرشتے، 70,000 ملائکہ سرکار کی بارگاہ میں، 70,000. اور سال چلے. دیکھیں بڑا مشہور واقعہ، بڑی مشہور بات ہے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرمائے، آرام فرما رہے، اور جبریل امین حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، کیا آپ چلنا چاہتے ہیں؟ اسی پر کسی عاشق نے کہا ہے نا کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے قراریاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کوہ طور پر جاتے ہیں، پہاڑ جو ماؤنٹین آف طور، وہاں جاتے ہیں اور بار بار رب کی بارگاہ میں کئی دفعہ سوالیاں اور عرضیاں پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا. سوال کر کر کے رب کہتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے رہے، جو مانگ رہا ہے اس کو رب کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ پوچھو رب سے ملنا چاہتے ہیں، پاس آنا چاہتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ رب سے مانگو، رب سب کے پاس ہے، تو رب نبی کے پاس ہی تھا، وہی مل لیتے تھے. یہ کیوں کہا کہ آؤ، کدھر آؤ؟ رب تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ بات سنتا ہے، ادھر ہی کہیں مل لیتے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے کچھ سبقوں میں بخاری شریف کی حدیث پیش کی تھی کہ حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، سرکار اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے.
ہے نا, حدیث قدسی ہے نا. اب اس بات کو یاد رکھنا, تم سے کوئی سوال کرے تو اس کو یہ جواب دینا. حدیث قدسی بخاری شریف آپ نے دیکھی ہوئی ہے, آپ کو پڑھائی ہے, بتائی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے. رب سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کریم تو یہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تو قریب ہوں. ادھر تو کہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ایک آیت حدیث قدسی کو ملاؤ تو رب یہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں, تم میرے کتنے سارے قریب ہو. راجا جی کا سمجھ آئی کوئی؟ کیا سوال ہے؟ آیت یہ کہتی ہے فَإِنِّي قریب. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں. اجیب میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی, جو مجھے یاد کرتا ہے, جو مجھے پکارتا ہے, اس کو میں قریب ہوں. بتائیں. اور ادھر رب فرما رہا ہے, حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض قرب ایسے بھی ہیں جو کچھ کرنے سے ملتے ہیں. بے شک. اب بندہ سب کے قریب ہے, بندے کون سے ہیں جو رب کے قریب ہیں؟ یہ سننے کی بات ہے, لیکن رب کو سنا کون سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا قریب ہونا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رب کے قریب کون ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب وہ تو نفلی عبادت کرتے 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 رب کے قریب ہوتا ہے, اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ حتیٰ احببتہ, کہ میں اس سے محبت کرنے لگی. یعنی اب یہ قرب محبت ہوگی کہ وہ میری محبت کے جلووں میں آ جاتا ہے, میری قربت اس کو محبت والی مل جاتی ہے. پر سرکار کی پھر قرب جو ہے محبت کا قرب, کہا ہم نے جس کو اپنی محبت کے لیے تخلیق کیا نا وہ میرا حبیب. دنیا محبت کرتے 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 جس اسٹیشن پر جا کر فائل ہو کر سب سے اعلیٰ مقام پر بیٹھتی ہے نا, اس سے بھی اعلیٰ اور افضل مقام میں نے اپنے حبیب کو بنانے سے پہلے دیکھا. میں سراب و مخزن راز تھا, مدت رہا ہوں میں راز میں, تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا کہ محبوب تیری محبت تھی, تجھے اپنی محبت کے ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے. تو آپ اندازہ کریں اگر ایک عام آدمی اپنی پسند کی کوئی چیز لینا چاہے تو کتنے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے, بازاروں اور شاپنگ سینٹرز کے چکر لگاتا ہے کہ میں نے اپنی پسند کی چیز خریدنی ہے, کیونکہ انسان مجبور ہے, اتنا آزاد بھی نہیں کہ جو کچھ بنانا چاہے, جو ہر چیز پر قادر نہیں ہے, اپنی مرضی کی چیز بنا نہیں سکتا, بنی ہوئی چیز کو چوائس کر سکتا ہے. تو بنی ہوئی چیزوں میں سے اپنی پسند کی چیز خریدنے کے لیے وہ جگہ جگہ جائے گا, شاپنگ سینٹرز گھومے گا کہ میری پسند کی چیز مجھے ملے. جب تک پسند کی چیز ملے نا اس حد تک وہ راضی نہیں ہوتا. تو رب جو کچھ ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو ہر کچھ اور سب کچھ بنا سکتا ہے, جب اس نے کسی سے محبت کرنی چاہیے ہوگی تو اس نے کیسا نمونہ تخلیق فرمایا, اس نے اپنی محبت کے لیے بنایا. اب وہ محبت جو عام انسان کو, مسلمان کو, درویش کو محبت کی قرب جو رب کی بارگاہ میں ملنے کے بعد اس کو وہ عزتیں ملتی ہیں, رب نے اپنے حبیب کو بنانے سے پہلے وہ عزتیں عطا فرمائی. اب وہ محبتوں والی وہ جو محبوب ہے نا, اس کو رب کہہ رہا ہے جبریل جا کے کہہ کہ ملنا چاہتا ہوں آج. یہ میرا سوال ہے کہ یہاں کیوں نہ ملاقات کی, وہاں کیوں بلایا؟ کا بات اصل یہ ہے کہ میری ذات رب کی, میں اب رب کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ میں ہوں لا مثل لہ ولا مثال لہ لا ضد لہ ولا ضد لہ, کہ نہ میری مثل, نہ میرا مثال, نہ میری ضد, نہ میری ند, میرے جیسا ہوئی کو لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. کہاں ایک وہ ذات پاک جو خود سے خود بے مثل اور بے مثال ہے, وہ اپنے محبوب بے مثل اور بے مثال سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ.